سفر المظفر کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اولیاء اللہ کے تذکرے ہم کرتے ہیں، ان کی سیرت کے خوبصورت پہلو ہم سامعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ان کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے، کیونکہ اگر یہ یہاں نہ آتے تو آج ہمارا دامن ہدایت سے خالی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں، کالی کٹ کا راجو یا حضرت بابا رتن ہندی لال، جو شرف صحابیہ سے ممتاز ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہاں اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے، انہوں نے یہاں آ کر کے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا، تو ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی راہیں ملی۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نا، رتن ہندی لال، ان کے ایمان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ہم یہ سنیں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی باتیں، اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز جانتے تھے۔ پرانی بات نہیں، کل کی کہانی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ ان کا ایک پروگرام چلتا تھا، زاویہ، بابا اشفاق کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، اور اب تو ان کی کتابیں بھی مارکیٹ سے دستیاب ہیں۔ وہ زاویہ کی پہلی جلد کے آخر پہ حضرت بابا رتن ہندی لال کے نام سے مضمون لکھتے ہیں، سنیے گا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ رتن ہندی تاجر تھے، اور یہ تجارت کے لیے مکہ المکرمہ ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ کہتے ہیں اس کی فیروز بختی دیکھو کہ ایک دن یہ ان راہوں پہ چل پڑے جن راہوں پہ آمنہ کے لال کھڑے تھے۔ حضور ایک کھائی کے پاس کھڑے ہیں، اور حضور کا بچپنا تھا، انہوں نے حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے پار کیا۔ میرے نبی انہی قدموں سے واپس پلٹے، رتن ہندی کی طرف دیکھا اور اپنے عربی لہجے میں فرمایا، جزاک اللہ تعالی، اللہ تجھے جزا دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لہجے میں اگر رس ہو، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان، نہیں بھولتا۔ یہ باتیں تھی کہ من میں اتر گئیں۔ اتنا گداز لہجہ، حضور گھر تشریف لے گئے، یہ وطن لوٹ آئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار رتن بوڑھے ہو گئے، اور آپ نے تجارت کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا تجارت کو۔ اور رتن کہتے میں ایک دن اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان کی چھاتی پہ چاند برودت بانٹ رہا ہے، ستارے جل ملا رہے ہیں۔ یہ بوڑھا چاند ستاروں میں الجھا کھویا تھا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں نے ایک بڑا خوفناک منظر دیکھا، جس سے میرا دل ڈوبنے لگا کہ آسمان سے چاند ٹوٹتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے۔ تو فرماتے میں خوف زدہ ہوا، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ منظر تھا کہ میری نظروں سے دوبارہ اوجھل ہوا۔ میں نے اسی طرح چاند کو چمکتے دیکھا، ستاروں کو مسکراتے دیکھا۔ فرماتے یہ لمحے مجھے یاد رہے
کہتے عرب سے تجارتی قافلہ مکہ آیا اور انہوں نے آ کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے. قوم نے ان سے معجزہ مانگا، انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا. اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے. قطرے کو سمندر، ذرے کو، تھوڑی سی آواز کم کر، ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. رتن کہتے ہیں میرے دل میں شوق کی چنگاریاں سلگنے لگیں اور میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا. ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میں دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلا گیا. اچھا بھائی جان، دل اسے دینا چاہیے جو دل بر ہو، جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے. معذرت سے ہم سے بھول ہوئی، ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا. جو دل بر نہ ہو اس سے وفا کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے نا. ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہ تھا اور اسے وقت بھی بھرپور دیا، خواب، سپنے، وہ ساری ساری رات کا تڑپنا، الجھنا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ غالباً محسن نے کہا تھا کہ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا. وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا. شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا، وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا. دنیا کے محبوب ایسے ہی کرتے ہیں بھائی، رستہ بدل دیتے ہیں، پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. وہ خواب، سپنے جب ٹوٹتے ہیں تو بے وفائی پہ رونا پڑتا ہے، اور وہ آنسو کسی قیمت کے نہیں ہوتے، کسی مول کے نہیں ہوتے. وہ آنسو خاک میں ملیں گے، لیکن بھائی ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو، کسی بے وفا کے لیے نہیں. اس کی یاد میں رہو گے تو اتھرو خاک میں ملیں گے، اور اگر یہ آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے تو وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے. یہ آنسو اگر حضور کی محبت میں بہے تو قیامت کے دن یہ میزان پہ کام آئیں گے. میں ایک شخص ہے، بہت نام تھا اس کا، اس کے قلم میں بڑا زور تھا. وہ اتنا اچھا لکھتا تھا کہ بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین آدمی تھا. اس کی رسائی بادشاہوں کے قرب میں تھی، لیکن زندگی میں ایک بڑا امتحان آ گیا. اس کو فالج نے آ گھیر لیا، بستر علالت پہ گرا، زندگی موت سے لڑنے لگا. آپ جانتے غم کب تکلیف دیتا ہے؟ جب کوئی غم گسار نہ ہو. غم اس وقت تکلیف نہیں دیتا جب کوئی غم گسار ہونا تو غم غلط ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ وہ شخص جو شہر کا معتبر، بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین آدمی، قصیدے لکھنے والا، فالج کے نے آ گھیر لیا، بستر علالت پہ گرنے والا، نظریں دروازے پر لگی ہیں. کوئی دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے گا، پھایا رکھے گا، کوئی پھول لائے گا، کوئی محبت کا نغمہ کہے گا. لیکن بھائی دنیا بے وفا ہے، کوئی بھی نہ آیا، کوئی بھی نہیں آیا. نظریں تلاش کر رہی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں لکھتا تھا آج ان میں سے کوئی نہ آیا، کسی کو بھیجا نہ، تو دل کا آئینہ ٹوٹ گیا. اور کیا کہتا ہے؟ چھوڑ بصیری، یہ تو دنیا بے وفا ہے، ساری زندگی ان کے لیے لکھتا رہا، آج مشکل میں آیا، کوئی بھی نہ آیا. تو اب رخ بدلا، اب دل مچلا. اب کہتا ہے پہلے بادشاہوں کی بارگاہ میں لکھا، اب امام الانبیاء کا قصیدہ لکھوں گا. اور قلم لے کے کیا لکھتا ہے؟ روزانہ ہماری مسجدوں سے یہ آواز آتی ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور کا قصیدہ لکھا اور آنکھیں بند کی اور اڑیکنے لگا. اور کیا کہتا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور کا نغمہ لکھا، سو گیا، اور حضور خواب میں تشریف لے آئے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے. حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا بصیری
जो कसीदा लिखा है मुझे पढ़ के सुनाओ। बुसीरी कदमों में खड़े हैं भाई, अदब के तकाजे बजा लाते हैं और हुजूर की बारगाह में कसीदा पढ़ते हैं। यार बेटा, शागिर्द, मुरीद अपने अपने रिश्तों के साथ फख्र जानता है जब वो इल्म की गुजरगाहों से गुजरता हुआ आला मसनद पे बैठता है। बेटा बाप के कदमों में, शागिर्द उस्ताद के कदमों में, मुरीद शेख के कदमों में। मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख के कदमों में कुरान की बोलियाँ बोली। मैं अपने लिए एजाज़ जानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये फ़ख्र, ये एजाज़, ये शरफ़ अपनी जगह पे, लेकिन बुसीरी को देखो कहाँ खड़े हैं, जहाँ हस्सान बिन साबित खड़े होकर मोहम्मद की नाते पढ़ते हैं। आज एजाज़ मिला हुजूर के कदमों में, हुजूर का नगमा पढ़ते हैं। बुसीरी पढ़ते हैं तो हुजूर जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, साथ साथ झूमते हैं। हाँ, कलाम सुन के झूमते हैं और फिर मेरे रसूल राजी होते हैं। दस्ते शिफा फेरा और चादर अपनी इनाम दी, फरमाया बेटा ये तेरा इनाम है। सुबह उठे तो खुशबुओं के काफले भी उतरे थे, जो चादर ख्वाब में अता फरमाई थी, सुबह उठते हैं तो वो सराने मौजूद भी होती है। दिल उसे दो जो दिल बर हो, बेवफाओं को दिल ना दो। तो रतन दिल देने के लिए दिल बर के पास चला गया। मुलाकात कब हुई थी, जब हुजूर बच्चे थे और ये जवान थे, और आप हुजूर जवान हो गए, रतन बूढ़े हो गए। तकरीबन 35-40 साल का एक जमाना बीत गया था। इतनी मुद्दत के बाद हुजूर से मुलाकात के लिए गए। हुजूर ने रत्ने हिंदी को दूर से आते हुए देखा और देख करके क्या फरमाया, मंजर बड़ा खूबसूरत है। फरमाया अरत्नुन हिंदीयुन, आप रत्ने हिंदी हो? काला नाम, जी मैं रत्ने हिंदी हूं। ताज्जुब से कहा कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फरमाया रतन तुझे याद हो कि ना याद हो, एक जमाना था मैं बच्चा था और आप जवान थे, मैं खाई के पास खड़ा था, आपने मुझे दूसरे पार किया था। फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूं, लाओ आज अपना हाथ दो, मैं मोहम्मद तुझे जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। बीते हुए गुजरे हुए हंसी लम्हे याद आए, कोई मिला था किसी ने जज़ाकल्लाह बोला था। तो ये रतन थे जिनको ईमान की बहारें नसीब हुई। तो बाकी इस्लाम यहाँ लाने वाले कौन है? ये हरम से लोग चले और उन्होंने तबलीग की तो लोगों ने जुन्नार तोड़ के इस्लाम का तावीज़ गले में डाला। जब राजा दाहर के गुंडों ने नहीद नामी बेटी की सर से दुपट्टा खींचा, या अलल हज्जाज कहा, पुकारा हज्जाज को, तारीख का काबिल जिक्र इंसान ही बहुत बड़ा बदमाश है, हजारों लोगों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता लब्बैक या उख्ती, बहन मैं हाजिर हूं। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहां भेजा जिसकी उम्र 17 साल है। आप जानते हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम था। वो 17 साल जवान जब आया ना उस बेटी की इज्जत बचाने, तो वो जगह जगह पे रुक जाता और रुक करके कहता बहन मैं हाजिर, बहन मैं हाजिर। किसी ने कहा हजरत अचानक से तबीयत में तूफान कहां से आता है? तो आप फरमा दे मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को मदद के लिए पुकारता देखता हूं, तो मैं उसको दिलासा देता हूं कि तेरा भाई कासिम अभी जिंदा है, मैं और आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। उस बेटी की इज्जत को बचाया और फिर 4 साल यहां गुजारे, मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद का गुलाम बना दिया। वो खुद यहां से चले गए लेकिन यहां दीन छोड़ गए। तो ये लोग थे जो यहां ईमान लाने वाले थे, लोगों को ईमान की रोशनियां देने वाले थे। इस्लाम यहां फैला औलिया अल्लाह की वजह से। हमारे यहां बर्रे सगीर के अंदर आप देख लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। कितने लाख? 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। माजरत से भाई, हम तो एक मुसलमान को सही तरह से मुसलमान नहीं कर सकते। हमारी मस्जिदों में लड़ाई झगड़े, पंखों पे झगड़ा, अजान पे झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया। अली हजवेरी अफगानिस्तान से चले थे, लाहौर आए, कच्ची कुल्ली में बैठ के तौहीद के जाम पे लाए, हजारों नहीं लाखों लोगों को ईमान की बहारें अता फरमाई। सुल्तान बाहू आप तशरीफ फरमा है
اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو سلطان باہو کو دیکھتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ کے محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے. آپ بیمار ہو گئے سلطان باہو نا، بیمار ہو گئے. مرید ہندو طبیب تھا اور اس کی تشخیص بڑی اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت بیمار ہے، ذرا ہمارے ساتھ چلو. اس نے معذرت کی کہ میں نہیں جاؤں گا. وجہ پوچھی کہ بھائی تو نے پیسے لینے علاج کرو. اس نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. اس نے معذرت کی. انہوں نے تھوڑی سی ضد کی، یار ساتھ تو چلو. اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں، اپنے حضرت کی قمیض لاؤ، اس کو میں سونگ کر کے دوا دے دوں گا. اتنا سیانا حکیم. مرید تھوڑے سے مایوس ہوئے کہ اس نے زیادتی کی ہے، ہم نے ترلا بھی کیا لیکن بات نہیں مان رہا. جا کے حضرت کو کہا حضرت وہ نہیں آ رہا، بس اتنا کہا کہ قمیض لے آؤ، سونگ کر کے دوا دے دوں گا. فرمایا جاؤ میری قمیض لے جاؤ. سلطان باہو کی قمیض کو اس نے ہاتھوں میں لیا، ناک کے قریب کر کے سونگا. جو ہی ناک کے قریب کیا تو لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کی قمیضیں لوگوں کو ایمان دے رہی ہیں. ان کے پاس طاقت کون سی تھی؟ یہ میں نے ایک دو بات اس لیے سنائی تاکہ سوال کر کے بات کو آگے بڑھایا جائے. ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی کہ حضرت امام محمد جو ہے وہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، خوبصورت بڑے تھے، اور امام اعظم سامنے بٹھا کے آپ حدیث نہیں پڑھاتے، فرمایا ستون کے پیچھے بیٹھا کرو. یہ احتیاطیں تھی ہمارے بزرگان دین کی. ایک دفعہ چراغ جل رہا تھا تو دیے کی روشنی سے، اس کے سائے سے امام محمد کی داڑھی نظر آئی. کہا بیٹا داڑھی آ گئی؟ عرض کی استاد جی 1 سال ہو گیا. فرمایا اب سامنے بیٹھا کرو. یہ احتیاطیں تھی ان کی. خیر، امام محمد مناظرے کے لیے بصرہ سے کوفہ کی طرف غالباً آئے تو وہاں عیسائیوں سے مناظرہ تھا. امام خوبصورت بڑے تھے، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور. اور جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی، ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں ایک طرف عیسائی ہے، جو ہی سواری داخل ہوئی اور انہوں نے کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی مناظرہ نہیں کیا، دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مناظرے کی ضرورت نوبت ہی نہیں آئی، وہاں بحث نہیں ہوئی. مسلمانوں کو اچھا لگا، لیکن ایک نے سوال ہی کر ہی لیا کہ یار کچھ سوال تے کیتا کو نہیں جی، کوئی اعتراض تو کیا نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب امام محمد کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر امام کے چہرے پر پڑی. ہم نے کہا جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی جان ان کے چمکتے چہرے ایمان دیتے. امام محمد کا جب جنازہ اٹھا نا تو عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کا امام ہے، چل یار ہم بھی آگے بڑھ کے کندھا دیتے ہیں. کہتے جس کا کندھا امام کی چارپائی سے مس ہوتا لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا. ان کے پاس طاقت کون سی تھی؟ لوگوں کو ایمان کی راہیں کیوں ملتی تھی؟ شہاب الدین سہروردی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں بحیثیت مبلغ عالم کو. فرماتے ہیں کہ مبلغ وہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے الفاظ ادا کرے اور دل سراپا کشکول بن کے اللہ کے حضور ہو کہ یا اللہ اس کو ہدایت کی راہیں عطا فرما دے. وہ عمل کی تاثیر تھی نا ان کے پاس. فرماتے زبان سے تو لفظ ادا ہو لیکن دل خدا کے حضور سراپا کشکول بن کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. اور یہی تھا ان لوگوں کے پاس. بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ کے شہر بستام میں ایک عورت نے گھر بنایا، اداؤں سے لوٹنے لگی. کسی نے بھائی یزید سے کہا کہ حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس راستے کو روکے. آپ مسلح لے کے اس خاتون کے ڈیرے پر چلے گئے، باہر بیٹھ گئے. جو جوان آتا حضرت کو دیکھتا واپس پلٹ جاتا کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. اچھا یہاں دھیان سے سنیے گا، یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے، یہ مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے جلدی سے واپس چلا گیا کہ کل جب نماز کے لیے جائیں گے تو کیسے نظریں ملائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں بھائی جو کبھی مسجد میں نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے ہیں. علماء کی عزت تو وہ بھی کرتے تھے. اور آج دیکھ لے جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے نا اس کی پگڑی اچھالتے، اس کے جبے پھاڑتے. مولوی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تیسرے دن چھٹی بھی ہو جاتی ہے. اندر پلاننگ ہوئی ہوتی ہے کہ جناب اس کو فارغ کرنا ہے، پہلے بندے کا ارینج کرو
اور جب پتہ ہوتا ہے کہ نیا مولوی مل گیا ہے اور تیسرے دن کہا جاتا ہے مولوی صاحب تسی اپنا بوری بستر گول کرو تے اللہ دی سپرد ہو. وہ بھائی کو وجہ بھی ہوتی ہے جی, وجہ بعض کا ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی چھٹی کیوں کرے, بھائی یہ فرض پڑھ کے فوراً حجرے میں چلے جاتے, یہ بقیہ نماز نہیں پڑھتے. آپ کو کیا پتا, آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, جس کے پیچھے نماز پڑھی اس کو ہی ذلیل کیا. اور ہمارے دیہات, میرا تعلق بھی دیہات سے, یہ بھی دیہاتی ہے, ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگ شرارتی قسم کے باقاعدہ کاپی پینسل لے کے, یہاں شاید جمعرات کو وہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پہلے ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا, تو کچھ لوگ نا وہ کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور باقاعدہ لکھتے تھے کس نے کتنے دیے, کس نے کتنے دیے, اور بعد میں بہانے سے مولوی جی کتنے پیسے ہوئے, اور 250-300 اللہ کے بندوں ہوا ہے, آپ خود جمع کر لیا کرو, اسے چاہ بھی کوئی نہیں اتنا ہے. تو جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ مسجد کا 250 روپیہ کھا جائے گا. واصف علی واصف کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, آپ فرماتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. بھائی جان پہلے تحقیق کرو, تسلح کر لو مولوی مسلح سے کھڑے ہونے قابل ہے کہ نہیں ہے. جب مسلح پہ کھڑا کرو تو پھڑکینے نہ نکالو, مسلح پہ کھڑا کرو تو اس پر اعتماد بھی کرو, جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو. تو بات بادشاہ بایزید بستامی کے عرض کر رہا ہوں, بایزید بستامی کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے ادب مانے, وہ کوئی نمازی نہیں تھے, مسجد کی کمیٹی کے کوئی ممبران نہیں تھے تو وہ دیکھ کے رستہ بدلے. وہ لوگ جو کبھی مسجد میں آئے نہیں, حضرت کو دیکھ کے رستہ بدل رہے ہیں. اس خاتون نے کہا اپنی ملازمہ کو, نیچے دیکھو منظر کیا ہے, کوئی بھی نہیں آ جایا. نیچے آئے تو با یزید اللہ اللہ کر رہے, کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ, اس نے جا کے بتایا نا کہ نیچے تو مولوی صاحب ہے, وہ تھوڑی سی جذباتی ہوئی, اس نے کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. با یزید نے جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. اچھا اس نے بھی معذرت نہیں کی کہ مولانا بستام کا سب سے بڑا حوالہ آپ ہو, میں نے آپ کی شہرت سنی ہے اور یقیناً آپ کی وجہ سے آج کوئی گاہک نہیں آیا. ٹھیک ہے مانا کہ ہم گناہ گار ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں, خیال کیجئے, ان کی نمازوں کا ہی خیال کیجئے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لاوی جنیا, حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنا دامن بچائیے, ہم تو اس بستی کے لوگ ہیں. اس نے کہا لائے مولانا پیسے, کوئی متقی آئے, کوئی شرابی آئے, کوئی زانی آئے, وہ تو پیسوں کے لیے کام کرتی تھی, جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. بات بہت بڑی ہے. با یزید فرماتے جو کہوں گا کرو گی. کہا پیسے کے لیے کام کرتی ہوں حضرت. آپ نے لباس دیا, فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو لباس دیا, اس کو مسلح پہ اپنے ساتھ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی, اور با یزید کہتے اللہ یہاں تک لانا با یزید کا کام تھا, یہاں تک لانا با یزید کا کام تھا. آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں, تڑپ کے کہتی ہے مالک آ گئی ہوں تیری دہلیز پہ, مجھے معاف فرما دے. اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا. دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے, وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. ہاں بھائی جان جو معذرت کرتے ہیں, یہ ہے اولیاء کرام کا طریقہ. وہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کہتے ہیں یہاں تک لانا ہمارا کام ہے. اور ہمارے جو حکماء اتبا تھے ان کا کام کیا تھا, وہ دوا دیتے ہیں, وہ تبلیغ کرتے ہیں, تو رات کو مصلی بچھا لیا کرتے تھے. کہتے تھے یا اللہ دوا دے آئے ہیں, شفا تو نے دینی ہے. اے اللہ نغمہ محبت چھیڑ آئے ہیں, تیرے محبوب کا تذکرہ چھیڑ آئے ہیں, ان کے سینوں میں اپنے محبوب کا پیار, اپنی محبت مالک تو نے ڈالنی ہے. وہ عمل کے جذبے, وہ پیشانیوں میں سجدوں کا نور, وہ آنکھوں پر حیا کے پیرے, وہ کانوں میں قرآن کے نغمے, وہ لبوں پر سونے محمد کے ترانے, وہ کیسے آتے تھے بھائی جان. زبان سے وہ لفظ ادا کرتے اور دل کشکول بن جاتا اللہ کے حضور کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. میرے ایک ملنے والے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی مجھے تبلیغ کا طریقہ بتا دیں, سکھا دیں. میری آرزو ہے کہ میں بھی, میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے وہ 1 آدھا 2 گھنٹے, تو میری آرزو ہے کہ میں بھی تبلیغ لوگوں کو کیا کروں. تو تقاضا کیا تھا, انہیں کیا کہنا چاہیے تھا حضرت کو, اسد بلال عند اللہ اشہد. حضور فرماتے بلال کی اسد اللہ کے ہاں اشہد ہے. یہاں خلوص کی بات کی گئی نا,
کہ ٹوٹے لہجے بھی دلوں میں اتر جاتے ہیں. بیٹا تم بیٹا خلوص سے کام کرو, مطالعہ کیا کرو, فلاں کتاب کا مطالعہ کرو, اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرو. اس طرح کی معقول سی بات ہوتی. وہ تبلیغ کا طریقہ سیکھنے گیا تو کہتے طریقہ کیا سکھایا گیا؟ کلاس سے بچے کو اٹھایا گیا, سامنے لا کے کھڑا کیا گیا, 8 9 10 سال عمر ہوگی اس کی. کہا میں نے اس کو تبلیغ کا طریقہ بتایا, تقریر کرنا سکھایا. تو اس نے فلاں جگہ خطاب کیا تو لوگوں نے 50 کے نوٹ پھینکے. اس نے کہا میں تاجر ہوں, پیسے کمانے کا فن جانتا ہوں, اس کی کمی نہیں مولانا, مجھے چاہیے تھا تبلیغ کا طریقہ کہ میں کیسے لوگوں کو ہدایت کی راہیں دوں, میں کیسے لوگوں کو تبلیغ کروں. تو بھائی جان جب یہ حالات ہوں گے, میری بہترین تبلیغ 1 لاکھ سے شروع ہو, میری بہترین تقریر جو ہے نا وہ لوگ لوٹ پوٹ ہو جائے, جو نا پوری مسجد نعروں سے گونج اٹھے, یہ ہے بہترین تقریر. بہترین تقریر تو یہ ہے بھائی کہ آپ لفظ زبان سے ادا کریں اور دل سراپا کشکول بن جائے اور خدا سے التجا کریں, یا اللہ کو تیرے محبوب کی محبت کا درس دے آیا ہوں, ان کے سینوں میں عشق رسول تو ڈال دے مالک. تو یہ وہ دولت تھی جو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اسلاف سے جیسے جذبے عطا فرمائے. یہاں اسلام پھیلانے والے اولیاء کرام اولیاء اللہ تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی, اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کر کے ہدایت کی راہیں دی, اللہ ہمیں بھی ان جیسا اخلاص عطا فرمائے, ان جیسے جذبے عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا